ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں سیلاب متاثرین کے حوالے سے کہ سماجی ادارے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے کام مسلسل کر رہے ہیں. مختلف سماجی ادارے جو اس وقت اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی زندگیاں بچائی جا سکیں, ان کے جو گھر تباہ ہوئے ہیں اس کی بحالی ممکن بنائی جا سکے, اور اس کار خیر میں سماجی اداروں کو عوام کی مکمل سپورٹ کی ضرورت ہے. ایسے میں مایا بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ دیکھیے اس وقت ہم لوگوں کا پہنچنا ضروری نہیں ہے. ہمیں انڈیویجولی ہم پہنچ جائیں, ہم پریشان ہیں, ہم الٹا جا کے اور پرابلم شاید اکٹھی کر سکتے ہیں یا پرابلمز میں اضافہ بن سکتے ہیں. اگر آپ پراپرلی اکوپڈ نہیں ہیں تو آپ نہیں ہیں, اور ہم ہیں بھی نہیں. لیٹس بی ریئلسٹک ہیئر. ہم نہیں ہیں, ہمیں پتا ہے کہ وہاں پر مچھر کیڑے ہیں, ہمیں کسی ایک مچھر نے کاٹ دیا ہم بیٹھ جائیں گے وہاں پر کہ ہمیں مچھروں نے کاٹ لیا, ہمیں پانی لگ گیا ہم کہیں گے اوہو یہاں پہ ایچنگ شروع ہو گئی اب تو بھاگو یہاں سے. آپ الٹا وہاں پر پہنچنے والے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کریں گے. تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ سماجی ادارے جو اس وقت میرے اور آپ کی پہنچ کے اندر ہے, وہ علاقہ آپ کی پہنچ سے دور ہے, وہ لوگ آپ کے پہنچ سے دور ہے, آپ کا جانا ناممکن کے قریب ہے, لیکن یہ تمام ادارے جو اس وقت یہ اس کار خیر میں لگے ہوئے ہیں کس طریقے سے یہاں امداد لے کر مستحقین تک پہنچا سکیں, ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. بالکل. مشن نثار کس طرح کام کر رہا ہے اس پر بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نثار عائشہ زاہد صاحبہ نے, ان سے ہم بات کریں گے. عائشہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے پاکستان میں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو ویری مچ عائشہ صاحبہ, آپ نے میں جوائن کیا. عائشہ صاحبہ سب سے پہلے تو بتائیے گا سیلاب متاثرین کی مشکلات کم کرنے کے لیے خاص طور پر آپ لوگ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی 92 ٹی وی کا اور آپ کی مینجمنٹ کا, جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم یہاں پر آ کر ایک اپیل کر سکیں, ان لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم کیا کریں, اور یہ جو اس وقت ایک پینڈیمک کی ایک کیٹاسٹرفی کی سچویشن ہے اس کے اندر ہم ہیلپ کر سکیں. بیسکلی میں اس وقت ریپرزینٹ کر رہی ہوں آل پاکستان پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کی ایسوسیشن ہے ایپسپ کے نام سے, پامی جو کہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل اور ڈینٹل ایسوسیشن ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سپیریئر ریسرچ فاؤنڈیشن. ہم ان تینوں اداروں نے مل کر ایک مشن نثار کے نام سے ایک فلڈ ریلیف فنڈ قائم کیا ہے, جس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس آفت کے ٹائم کے اندر ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں جو مشکلات کے اندر ہیں ان کے لیے نہ صرف ہم ریلیف بلکہ ریہیبلیٹیشن کا کام بھی جو ہے وہ کر سکیں. پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پامی کے اور چیئرمین ہیں ایپسپ کے, انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے اور وہ ہمیشہ سے اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ کلیکٹیوزم کے اوپر بات کرتے ہیں, انکلوسیوٹی پہ, اور ان کا یہ خیال ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں ان کا کام صرف نالج کریشن نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کام ہے کہ وہ اکانومی کے اندر سوشل اور اکنامک امپیکٹ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. تو اسی چیز کو لے کر انہوں نے جب پینڈیمک آیا تو اس وقت بھی ہم نے مشن نثار ہم نے اس کی بنیاد رکھی, اور اس وقت پینڈیمک کے اندر ہم نے لوگوں کو کے لیے ریلیف آپریشنز کیے, فوڈ ڈرائیوز کی, ان کے لیے میڈیسل کیمپس لگائے. اور ابھی جو کرنٹلی ہمارا جو مشن نثار ریلیف فنڈ ہے اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہمارا ایسٹ ہے وہ ہماری یوتھ ہے, اور یوتھ آپ کی جو ہے اس کے اندر والنٹیرزم جو ہے اس کو انکلکیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر کی جو یونیورسٹیز اور کالجز تھے وہ آگے آئے, انہوں نے انیشیٹو لیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم نے اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر 242 پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں, جس کے اندر 100+ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں جو اپنا رول پلے کر رہی ہیں. تو انڈر دا لیڈرشپ آف پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب ہمارے جو ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں, پنجاب میں ہے, KPK میں ہے, فیڈرل میں ہے, سندھ چیپٹر ہے, ہم سب چیپٹرز کی جو آرگنائزیشنز ہیں, جو کالجز ہیں, جو یونیورسٹیز ہیں, وہ سب مل کر ہم نے اپنے اسٹاف کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو اور اپنی فیکلٹی کو ہم نے موبلائز کیا ہے, اور ہم جو ہے وہ فلڈ کے لیے فلڈ ریلیف کے اوپر کام کریں. اچھا یہاں پر یہ بات بڑی ضروری ہے, جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے پروگرام میں بات ہو رہی تھی کہ ہمیں دو طرح سے چیزوں کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ ابھی پانی آ گیا ہے تو کیا چاہیے, اور جب یہ پانی اتر جائے گا تو اس وقت کیا چاہیے. تو یہ جو مشن نثار فلڈ ریلیف فنڈ ہے اس کے اندر ہم 2 پرونگ اسٹریٹجی پہ کام کر رہے ہیں. ایک تو ہم کام کریں گے کہ امیجیٹ ریلیف کے اوپر, جس کے اندر ہماری جو ٹیمز ہیں وہ آلریڈی ان سب ایریاز کے اندر جو 116 یونٹس ہیں ان کے اندر موجود ہیں اور فلڈ ریلیف ایکٹیویٹی کا کام کر رہے ہیں. ہم لوگ جو ہیں وہ فوڈ وہاں پہ ڈرائی فوڈ ہم وہاں پر پہنچا رہے ہیں, کیونکہ جو کوک فوڈ ہے وہ اور زیادہ بیماریاں جو ہے وہ پیدا کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ ہمارے جو میڈیکل کیمپس ہیں ہم نے وہ انیشیٹ کیے ہیں, جہاں پہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ فری میڈیسنس, فری ہیلتھ کیئر چیک اپ جو ہے وہ اس کے اوپر ہم فیسلٹی پرووائڈ کریں. اور اس کے علاوہ جو میجر کام جو ابھی آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ پانی اتر جائے گا اور یہ جو ساری فیملیز ہیں جن کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے, جن کے پاس گھر نہیں ہے, جن کا جو کاروبار ہے وہ تباہ ہو چکا ہے,
ان سب لوگوں کے لیے ریہیبلیٹیشن میں ہم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو مشن ریلیف. اچھا عائشہ صاحبہ، ریہیبلیٹیشن کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ لوگ مختلف انیشیٹوز لے رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں یہ انشور کرنا بہت ضروری ہے کہ نیڈی لوگ وہاں پر کون سے ہیں، ان کی نشاندہی کرنا، وہ ڈیٹا سارا اکٹھا کرنا، اس کے لیے خاص طور پر بالکل کہ ڈونیشنز وہاں پر کن کو پہنچانی ہے، کن کی کیا ضرورت ہے، اس حوالے سے آپ لوگوں نے پورا ڈیٹا آبویسلی تیار کیا ہوگا، تو اس میں کیا پلاننگ ہے آپ لوگوں کی؟ جی بالکل، اسی سلسلے میں یہ کہ ہماری ٹیمز وہاں پہ آن گراؤنڈ موجود ہیں. ہم نے کمیونٹیز اور یونٹس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اور ونس یہ ریلیف کا آپریشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ریہیبلیٹیشن کا کام ہوگا اس کے اندر ہم کیا کریں گے کہ ہم 25,000 سے لے کر 50,000 تک لوگوں کو جو ہے وہ ایک طرح سے فائنینشیل اسسٹنس جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے، تاکہ وہ جو اپنا کاروبار ہے وہ اس کو دوبارہ سے شروع کر سکیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ چھوٹے گھر ان کو بنا کر دیں گے، اور وہ جو چھوٹے گھر ہوں گے تاکہ ان کا ایک پرماننٹ شیلٹر ان کے لیے جو ہے وہ کریٹ ہو سکے. اس سلسلے میں ایپسپ نے تقریباً 500 ملین کا جو ہے وہ بجٹ ایک جو ہے وہ اس کے لیے ایلوکیٹ کیا ہے، اور اس وقت اکراس پاکستان جتنی بھی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں اور جو میڈیکل اور ڈینٹل کالجز ہیں، ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان ایریاز کے اندر بھی موجود ہیں، اور ہم فنڈ ریزنگ بھی کر رہے ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی آپ کے پروگرام کی توسط سے جو لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سے ہم یہ اپیل کرنا چاہیں گے کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ جب ہمیں آپ کی ضرورت ہے، جب ہمارے پاکستانی بھائیوں کو ہماری ضرورت ہے، ہم سب کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اثار کا جذبہ رکھتے ہوئے ہمیں اس کو کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہم چونکہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کی یہ ادارہ ہے، تو ہم لوگوں نے اسپیشل اسکالرشپس جو ہیں اور اسپیشل کوٹاز بھی ان ایریاز کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے جو ہے وہ اناؤنس کیے ہیں، تاکہ لوگوں کی جو تعلیم کی ضرورت ہے اس کو بھی ہم پورا کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو انڈسٹری ہے، جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، اس کو بھی ہم نے آن بورڈ لیا ہے، تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک انکلوسیو اپروچ کو لیتے ہوئے ہم سارے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلیں اور اس کو کریں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی عائشہ صاحبہ، جو گھروں کی بحالی کا خاص طور پر کام ہے، اس میں آپ لوگوں کا ٹارگٹ کیا ہے؟ فنڈز کے مطابق بات کی جائے یا یہ بات کی جائے کہ آپ لوگوں کا ٹارگٹ آپ لوگوں نے جو سیٹ کیا ہے وہ کیا ہے، کہ کتنے گھروں کی بحالی کرنی ہے، کس طریقے سے ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہے؟ جی کم از کم ہم جو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اباؤٹ 500 گھر جو ہے وہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ بنا کر دیں گے. اور ہم نے جو ہے وہ ڈفرینٹ، اور ہم نے اس کو اس طرح سے دیکھے کہ ہم ڈفرینٹ جو یونٹس ہیں ان کو ہم پوری طرح سے اڈاپٹ کریں گے، جس کے اندر ہم ان کو میڈیکل فیسلٹی بھی پرووائڈ کریں گے. ان کے لیے جو وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو کاروبار کے لیے ہم فنڈز بھی دیں گے، ان کو گھر بھی بنا کے دیں گے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی جو ایجوکیشنل ریکوائرمنٹ ہے اس کو بھی ہم پورا کر رہے ہوں گے. رائٹ، یہ سچویشن جو آپ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کو سچویٹ کریں گے ان 500 گھروں کی، عائشہ صاحبہ ان کو کہاں پہ سچویٹ کرنے کا پلان ہے؟ کیا اسی زمین پر جہاں پر ابھی وہ آبویسلی ان کے پاس جگہ نہیں ہے، یا آپ کو ایک نئی جگہ ان کے لیے جو ہے بنانا چاہ رہے ہیں؟ بیکاز ابھی یہ ہم تو اب سمجھے جو ہو گیا وہ ہو گیا، ہم اگلے سال کے لیے کتنے پریپیئر ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اب تو. ہاں جی بالکل، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ہماری ٹیمز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، کیونکہ بہت سارے گھر تو ایسی جگہوں پہ بنے ہوئے تھے جو کہ ایک طرح سے کنفسکیٹڈ تھیں، جو کہ اس طرح سے لیگل نہیں تھی. تو ہم یہ بھی آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون کون سے ایریاز ہیں جو کہ فیوچر میں جن کے اوپر فلڈ کا افیکٹ جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے، اور وہاں پر ان کو جو ہے وہ ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں گے ان کا گھر بنانے کے لیے. کیونکہ اگر آپ وہیں بنا دیں گے جہاں پر آبویسلی ان کو نہیں بنانا چاہیے تھا، یا چلے انفارچونیٹ ریزنس کی وجہ سے ان کا گھر وہاں پر تھا، کیونکہ اگر وہیں بنا دیں گے تو نیکسٹ ایئر پھر ہم وہیں کھڑے ہوں گے، وہیں پر پھر آپ کے فنڈز، وہیں محنت جو ہے وہی مین پاور لگنی ہے دوبارہ سے. تو ہم اس کے لیے کتنے پریپیئر ہیں؟ اس کے لیے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہماری ٹیمز جو ہیں وہ آلریڈی آن گراؤنڈ ہیں، ہم سرویز بھی کر رہے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ گھر بنا کے دیے جا سکتے ہیں. پلس جو ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ لوگوں کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں سب لوگوں کو اپنا جو ہے وہ رول پلے کرنے کی ضرورت ہے اور سب کو کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ہم لوگوں ان کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں، ہم گورنمنٹ کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں، اور ہم اس علاقے کا جو سروے ہے وہ بھی کر رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سے ایسے لوکیشنز ہیں جہاں پر گھر بنا کے دیا جا سکتا ہے جو فیوچر میں کسی کلیمٹی کا شکار نہ ہو. اور سروے بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت، تاکہ ایٹ لیسٹ ڈیٹا ہوگا تبھی اس طریقے سے ان کو یہ ریلیف دیا جا سکتا ہے. عائشہ صاحبہ، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا ملک یہ کوشش کر رہا ہے کہ فنڈز دیے جائیں، مختلف اداروں کو، سماجی اداروں کو فنڈز دے رہے ہیں.
ایسے میں جب ہم خاص طور پر یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں, مختلف اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں, آپ نے کتنا اس وقت ان کے اندر اسپرٹ دیکھا, یوتھ کے اندر, ٹیچرز کے اندر, ہمارے خاص طور پر اسٹوڈنٹس کے اندر, کہ وہ کتنا آگے بڑھ چڑھ کر کوشش کر رہے ہیں تمام لوگوں کی, چاہے وہ بلوچستان میں بستے ہیں, سندھ میں ہیں یا سدرن پنجاب میں ہیں, ان کی مدد کی جائے؟ جی بالکل, اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اس نے بہت اچھا رسپانس کیا. آپ کو میں صرف ایک ایگزامپل دیتی ہوں, جیسے میرا تعلق جو ہے وہ سپیریئر یونیورسٹی سے ہے, تو سپیریئر یونیورسٹی اور سپیریئر گروپ میں اس وقت تقریباً یونیورسٹی کے 12,000 اسٹوڈنٹس اور گروپ کے جو ہمارے کالجز ہیں اس کے تقریباً 50,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس وقت ڈائریکٹلی انوالوڈ اور انگیج ہیں فنڈ ریزنگ کے اندر اور ریلیف آپریشنس کے اندر, اور 5 کروڑ روپیز کا فنڈ صرف سپیریئر نے جو ہے وہ, اور آپ نے آ کر جو ہے سار مشن کی طرف سے ہمارے ساتھ اپنی ڈیٹیل شیئر کی ہیں. اینڈ ریئلی ہوپ کہ آپ جو کام کریں وہ ایک ایسا کام ہو. تمام این جی اوز کے لیے دعا ہے کہ جو بھی وہ کام کریں ہم آگے کے لیے, آگے کی جو ہماری پینڈیمک سچویشن ہے, چیلنجز ہیں, اس کا سامنا کر سکیں. شازیب ہم آیا ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اس وقت وقفے کے بعد بھی. پلیز ڈو اسٹے ود اس, ہم ابھی واپس آتے ہیں.